مجھے انٹرسٹ تھا کہ میں لوگوں کو سمجھوں، ان کے بیہیویئرس کو، ان کے مائنڈ کو، ان کی ہیلپ کر سکوں، اس لیے میں نے سائیکالوجی کو چوز کیا۔ ہمارے معاشرے میں انگزائٹی اور ڈپریشن کی اصل وجہ یہ ہے دیٹ وی آر ناٹ آنیسٹ اینڈ سنسیئر ود اس اینڈ ادرس۔ سوسائٹی ہے، ہماری فیملی پریشرز ہیں اور ہمارے اپنے ٹیمپرامنٹ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے انگزائٹی اور ڈپریشن کے ایشوز ہوتے ہیں۔ ہیلدی گلٹ وہ ہوتا ہے جو ہمیں بہتر کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور ہم ریکٹیفائی کر لیں، ہمیں امپروو کرے۔ کرونک گلٹ جو ہے وہ ڈپریشن میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ ایک مجرم ہونے کا احساس گناہ کا احساس جو ہمیں ڈسٹرکٹیو یا ڈس فنکشنل ہونے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لائف میں پرابلمز ہوتے ہیں، کرائسس ہوتے ہیں، ہاؤ یو ڈیل ود دیم، ہاؤ یو ہیل دیم، دیٹ ریفلیکٹس یور ایموشنل ریزیلینس۔ آپ جتنے ایموشنلی ہیلدی ہوں گے آپ اتنے سائیکولوجیکلی ہیلدی ہوں گے، اسپریچولی ہیلدی ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ محبت کے نام سے اپنی ایک کتاب بھی لکھ چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کاؤنسلنگ کرتی ہیں اور کاؤنسلنگ کے ذریعے لوگوں کو بتاتی ہیں کہ وہ اپنی انگزائٹی، سٹریس کو کیسے مینج کر کے ایک اچھے انسان کی طرح معاشرے میں رہ سکتے ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں ان پہ اگر ہمارا رسپانس اچھا ہو تو کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آسمہ سعید صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ سائیکالوجی بڑی ایک انٹرسٹنگ فیلڈ ہے، کلینکل سائیکالوجی میں آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیولپ ہوا؟ آپ نے کب سوچا کہ آپ اس میدان میں آ کے لوگوں کی خدمت کریں گے؟ رائٹ آفٹر میٹرک، اس کے بعد پری انجینئرنگ کا مائنڈ تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ سائیکالوجی ہے تو اس وقت تو خیر سائیکالوجی اٹس بین ڈیکیڈ پلس اگو، اس وقت سائیکالوجی کا اتنا کچھ اسکوپ وغیرہ نہیں تھا، اور مجھے جو تھی ریزسٹنس بھی ملی تھوڑی سی دیکھنے کو فیملی کی طرف سے کہ یہ آپ کیا چوز کر رہے ہو، نمبر اچھے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بٹ آئی واز لائک کہ مجھے انٹرسٹ تھا کہ میں لوگوں کو سمجھوں، ان کے بیہیویئرس کو، ان کے مائنڈ کو، ان کی ہیلپ کر سکوں۔ تو یہ اسٹارٹ سے میرے اندر ایک تھوڑی سی موٹیویشن تھی اس حوالے سے، اس لیے میں نے سائیکالوجی کو چوز کیا۔ میم ہمارے معاشرے میں جو ایک انگزائٹی اور ڈپریشن ہے اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کے خیال میں اس کا کیا حل ہے؟ ہمارے معاشرے میں انگزائٹی اور ڈپریشن کی اصل وجہ یہ ہے دیٹ وی آر ناٹ آنیسٹ اینڈ سنسیئر ود اس اینڈ ادرس اینڈ ایون دس سوسائٹی ایٹ لارج۔ جو ہمارے ایشوز دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی کمپیٹیٹیو سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، ایسی ایڈکٹیو سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ وی آر ناٹ کنیکٹڈ ٹو اس، جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی اسپریچول سیلف کے ساتھ، اپنے ٹروتھ کے ساتھ ہم سنسیئر نہیں ہیں۔ تو ڈپریشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب ہمیں احساس ہوتا ہے اچھا وہ مجھ سے زیادہ اچھی پوسٹ پر ہے تو ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے، یا یہ کچھ مٹیریلسٹک ریزنز ہیں۔ ادروائز اگر ہم یہ دیکھیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ انڈوجنس ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک آپ کے نیورو کیمیکلز میں امبیلنس آ گیا، اور کبھی کبھی ہمیں سوسائٹی میں اتنے ٹف چیلنجز ملتے ہیں، کیا ہماری کچھ آزمائشوں کو، جیسے اللہ کی آزمائش ہے کہ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی یا کسی کی وقت پہ شادی نہیں ہو رہی، تو اس کو ایک کنٹینیوس معاشرے میں ایک پریشر کی بنا پہ اس کے اندر ایسی سوچیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ ایز اف اس کے ساتھ کوئی نقص ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے اندر، اور پھر میڈیا رول لوگ اسکرول ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ وقت تو چلا گیا لیکن کیا کیا تھا، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ تو خیر ایک جنرل سی ریزنز ہیں، مگر ہمارے ہاں یہ چیزیں جو بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں ان میں جو بیسک ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، ہمیں اپنے پوٹینشیل کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نفس ہے نا، اس سے نفسیات بنتی ہے، ایسے ہی روح سے روحانیت کا تعلق ہے۔ آپ کے نفس میں اگر کمپلیکیشنز ہیں تو آپ کی نفسیات بوجھل ہو جائے گی، آپ کی روح میں کمپلیکیشن ہے تو آپ کی روحانیت بوجھل ہو جائے گی، اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کی جسمانی صحت بھی متاثر ہوگی، آپ کی معاشرتی ریلیشن شپ صحت بھی متاثر ہوگی، اور ہوتے ہوتے آپ ڈس فنکشنل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سو انگزائٹی اور ڈپریشن کی جیسے کہ میں ریزنس آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم سوسائٹی ہے،
ہماری فیملی پریشرز ہیں اور ہمارے اپنے ٹیمپرامنٹ ایشوز ہیں ڈفرینٹ. کبھی کبھی انڈوجنس امبیلنسز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے انگزائٹی اور ڈپریشن کے ایشوز ہوتے ہیں. اچھا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم عام ہمارے یہاں یہ الفاظ ہیں انگزائٹی اور ڈپریشن. مسئلے اور بھی بہت سے بڑھ چکے ہیں جو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر ہمیں کیا سامنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل سوشل انگزائٹی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچی ہے یا اسٹوڈنٹ ہے, اس کی پریزنٹیشن ہو رہی ہے اور نمبر آف آڈینس بیٹھی ہے, لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں اور میں جو ہوں وہ پرفارم نہیں کر پاتی. اچھا اب ہم کہتے ہیں اس کو انگزائٹی ہے, آپ ڈیپ بریدنگ کرو, لیکن آپ جب کاؤنسلنگ میں ان کو اسیس کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں بچپن میں ان کی ماما جب ان کو شاپنگ مال میں لے کے جاتی تھیں اور وہ کوئی شرارت کرتی تھیں یا کچھ پکڑنے کی کوشش کرتی تھیں تو ان کی ماما ان کو ایک لفظ کہتی تھی, مت کرو, لکھو, لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ ان کو ڈسپلن کرنے کے لیے لوگوں کے خوف کو مینیپولیٹ کرتی تھیں. اب وہ بچے کو, کیونکہ اماں کے اندر کہیں نہ کہیں سوشل پلیزنگ کا ایک فیکٹر تھا, تو وہ انہوں نے انکانشیسلی بچی کے اندر بھی ٹرانسفر کر دیا. اب وہ اسٹوڈنٹ کہتی ہیں کہ جب میں آڈینس کے سامنے جاتی ہوں تو مجھے ان کو ریئلائزیشن میں نہیں تھا کہ مجھے کیا خوف ہوتا ہے, لیکن وہ کانپنا شروع ہوتی ہیں, ڈرنا شروع ہوتی ہیں. تو وہ خوف انہوں نے تب سے اپنے انکانشیس مائنڈ میں رکھا ہوا تھا کہ میری پرفارمنس کو جج کیا جا رہا ہے, مجھے جج کیا جا رہا ہے, حالانکہ لوگ آپ کو جج کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے. تو آپ یہ دیکھتی ہیں کہ ریزنس کیا ہیں انگزائٹی کی, کہیں نہ کہیں ہمارے براٹ اپ میں آ رہی ہیں, ہمارے سوشل انفلوئنسز میں آ رہی ہیں. کہیں پہ لوگ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اچھا پرفارم نہیں کیا, اور ہم اس چیز کو لے کے اتنا نگیٹو تھنکنگ میں جاتے ہیں کہ ہم اس کو ایکسیپٹ یا اس کو مینیج نہیں کر پاتے, ہم اس کی سائیکیٹرک ایشو میں چلے جاتے ہیں. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک کاؤنسلر کا اور کلینکل سائیکالوجسٹ کا رول کیا ہے؟ ٹو می اٹس لائک اٹس اے مرر. آپ کسی کے پاس جاتے ہو, اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں, اچھا وہ آپ کو, اگر آپ اس سے کسی کی بات کر رہے ہو, اپنے فیملی کی, اپنے باس کی یا گرل فرینڈ کی یا وائف کی یا جس کی بھی, تو وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو کے ان کو ہی اس اینگل میں دیکھے گا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, اور وہ آپ کے زخموں پر مرہم رکھے گا. لیکن جب آپ کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس آتے ہو تو وہ نہ تو آپ کو مشورہ دیتے ہیں, نہ وہ آپ کو بائس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ نہیں وہ غلط ہے آپ صحیح ہو. دے ہیلپ یو ٹو سی یور سیلف. آپ ایک سیلف ایکسپلوریشن کے پروسیس سے گزرتے ہو, آپ بات کرتے جاتے ہیں, اپنی بات کہتے جاتے ہیں, ہوتے ہوتے آپ کنیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا میں یہاں پھنسا ہوا ہوں, اچھا میرا یہ سلوشن ہے, اچھا ہم یہاں سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. دس از دا پرابلم ویئر آئی ایم لیکنگ, کہ اگر مجھے ہر کوئی اوور پاور کر رہا ہے اور مجھے دبا رہا ہے, تو یہ نہیں کہ وہ غلط ہیں, وہ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں, مجھے اسرٹیو ہونا ہے. تو آپ کو اپنے طریقے ملنا شروع ہوتے ہیں, حل ملنا شروع ہوتے ہیں. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بہت اہم چیز ہے گلٹ. یہ گلٹ انسان کے اندر جو پیدا ہوتا ہے اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے اور یہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ گلٹ ایک ہیلدی ایموشن ہے, محرک ہے, اور ہم یہ دیکھنا ہے کہ کچھ بھی چیز جو ہمیں ہیلدی وے میں ہیلپ کر رہی ہے وہ ہیلدی ہے, لیکن اگر ہمارے لیے ڈسٹرکٹیو ہو رہی ہے تو ہم نے اس کے یوزج کو دیکھنا ہے کہ ہم اس کو ابیوز تو نہیں کر رہے. ہماری سوسائٹی میں لیٹ می بی ویری اسٹریٹ فارورڈ, مینیپولیٹ کیا جاتا ہے ہمارے ریلیجیس بلیفس کو لے کر. فار ایگزامپل ایک مدر ہیں, ان کا بچہ نہیں سو رہا تو وہ ان کو کہتی ہیں سو جاؤ نہیں تو اللہ تعالیٰ ماریں گے, یا اگر کہنا نہیں مان رہا, سیمنٹ کھا رہا ہے فار ایگزامپل, تو وہ کہیں گے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ فائن لگا دیں گے. اب اللہ تعالیٰ سیمنٹ کھانے پہ فائن نہیں لگاتے, لیکن اس بچے کے اندر اللہ ایک نظر نہ آنے والی ہستی ہے ان کے سامنے, اور ایک بہت پاورفل ہستی ہیں, تو بچے کے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فائر لگا دیں گے. اب ماں نے بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور آپ کے لیے بیٹا اچھی بات ہے کہ آپ اس سیمنٹ سے دور ہو, یا آپ کو نقصان دے سکتا ہے. اسی طرح سے ہمارے پیرنٹس کہیں, جیسے کہ فار ایگزامپل ہمارے پلے فلنس ایک ہماری ہوتی ہے, نیچرل بلیسنگ ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے پیرنٹس ہم لوگ ایک ایسی سپریسڈ سوسائٹی سے آ رہے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس بھی اپنے جنریشنل بیگیج میں ہیں اور ہم بھی اپنے جنریشنل بیگیج میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. تو ہماری ایک ہیلدی پلے فلنس کو انکریج نہیں کیا جاتا, ہمیں سکھا کے رکھا جاتا ہے کہ ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے ورنہ یہ ورنہ وہ.
گلٹ کے تھرو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک ڈومینیٹنگ فادر ہے اور وہ بچے کو ابیوز کرتے ہیں یا مارتے ہیں, تو بچے کے اندر جب بھی غصہ آئے گا کہ ایک سیلف رائٹ ہے ہمارا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ تم پر ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو حرام ہے, حرمت کے لائق ہے. ایک دوسرے مینز ایوری بڈی, میاں بیوی, ماں باپ, بہن بھائی, میں آپ, ہم سب کی عزت مال اور جان آبرو ایک دوسرے پہ حرام ہے, اور کوئی کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کر سکتا. تو اگر فادر ایک بچے کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس بچے کے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ غلط ہے, تو ماں کہ کہیں بچہ باپ کے سامنے نہ کھڑا ہو جائے, ماں بچے کو مورلی مینیپولیٹ کریں گی اور کہیں گی کہ بری بات ہے بیٹا, اللہ کو پسند نہیں ہے کہ باپ کے سامنے اف بھی کرو. اب یہاں پہ وہ بچے کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ انہیلدی گلٹ کی طرف, سپریس کر رہی ہیں ان کی نیچرل ایکسپریشن کو. ہیلدی گلٹ وہ ہوتا ہے جو ہمیں بہتر کرتا ہے. فار ایگزامپل ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور ہم ریکٹیفائی کر لیں, ہمیں امپروو کرے. کرونک گلٹ جو ہے وہ ڈپریشن میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ ایک مجرم ہونے کا احساس گناہ کا احساس جو ہمیں ڈسٹرکٹیو یا ڈس فنکشنل ہونے کی طرف لے کے جاتا ہے. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک کتاب بھی لکھی اللہ محبت کے نام سے, اس کے 3 ایڈیشنز آ چکے ہیں, اس کے پیچھے کیا فلسفی تھی؟ میں چاہوں گا کہ آپ مختصر بتائیں. اللہ محبت ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے. مجھے ایسے فیل ہوا کہ ہمیں اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. وہ تو خیر واقعی نہیں پتہ, لیکن کچھ بھی نہیں پتہ. ہمیں جو اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے جو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ محبت ہے, ہم سے پیار کرتا ہے, اللہ ہماری ضرورت ہے, اور ہم اس کو عموماً تب پکارتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے, مگر وہ ہمیں ہر وقت محبت سے دیکھ رہا ہے. اس بات کا احساس جب مجھے بھی ہوا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو میرا دل چاہا میں دوسروں کو بھی دکھاؤں کہ اللہ کا دیکھنا تو دیکھو. تو اس میں یہی ہے کہ آپ کے نفس کے حوالے سے, انا کے حوالے سے اس میں بات کی گئی ہے, صبر کے پہلوؤں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ کس طرح سے انسان کی اپنی ایک اسپریچول ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. میم میں یہ چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے ریلیشن شپس میں کہیں نہ کہیں مسئلے ہیں, میاں بیوی کے, باپ بیٹے کے, اور بہن بھائیوں میں بھی ایون کہ اب اگر ہم دیکھیں تو وہ ریلیشن شپس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں, اور سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے میں چاہوں گا کہ آپ سمجھائیں اس چیز کو. یہ بہت اچھا سوال ہے. ہمارے ہاں انٹیلیجنٹ ہونے کو بہت سراہا جاتا ہے. وہ اس نے ٹاپ کیا, وہ فرسٹ آیا, وہ فلاں پوسٹ پہ ہے, وہ اتنا کما رہا ہے, دیز آر دا تھنگس. لیکن یہ جو ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے, اس کو ہم ایک براڈ ٹرم میں کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لائف میں پرابلمز ہوتے ہیں, کرائسز ہوتے ہیں, ہاؤ یو ڈیل ود دیم, ہاؤ یو ہیل دیم, دیٹ ریفلیکٹس یور ایموشنل ریزیلینس. آپ جتنے ایموشنلی ہیلدی ہوں گے آپ اتنے سائیکولوجیکلی ہیلدی ہوں گے, اسپریچولی ہیلدی ہوں گے, یا آپ کے وائس ورسا جتنے اسپریچولی ہیلدی ہیں اتنا اس طرح ہوں گے. میاں بیوی کے آپس کے مسائل اگر آپ دیکھیں تو ابھی جیسے کہ فار ایگزامپل میرے پاس کیسز آتے ہیں, ہمارے پاس ایک بہت سے ڈفرینٹ پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں جن کو ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی نہیں سمجھ پا رہی. ایک میل ہے, اس کو ہو سکتا ہے نارسسسٹک ڈس آرڈر فار ایگزامپل, اور اس میں بیوی ہمارے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے مارتے ہیں, خرچہ نہیں دیتے, مجھے آئسولیٹ کر دیا ہے, میں کہیں نہیں جانے دیتے, میری سپورٹ ختم کر دی ہے. لڑکیوں سے یا تو افیئرز ہیں یا پھر ایکسٹریملی ریلیجیس ہیں, ایکسٹریم سائڈس پہ ہیں, اور وہ بہت خود پسندی میں مبتلا ہیں اور ہر وقت مجھ میں نقص نکالتے رہتے ہیں, بچوں کے سامنے انسلٹ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب وہ عورت ہمارے معاشرے میں گھر بچانے کے لیے, بچوں کو بچانے کے لیے, طلاق کے اسٹگما سے بچنے کے لیے اس گھر میں رہ رہی ہے, شوہر کے مارے بھی کھا رہی ہے اور سرو بھی کر رہی ہے, اور ہوتے ہوتے ایک ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی ہے. اچھا, یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فیمیل کا وکٹم میں رہنا معصومیت کی نشانی ہے, کہیں نہ کہیں ان کی اپنی ڈائنامکس ہیں کہ آج اگر وہ ایسے سفر کر رہی ہیں اور اسرٹ نہیں کر رہی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس, جیسے آپ نے کہا میاں بیوی کے مسائل, اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بروئے کار نہیں لا رہی کیونکہ وہ اس سے اویئرنیس میں ہی نہیں ہے, تو وہ کل اپنے بچوں کو نفسیاتی مریض بنانے کی طرف
تیاری کر رہی ہیں. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک بڑا اچھا تعلق ہے, ان کی فاؤنڈیشن اور ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ماشاءاللہ قاسم بھائی کے حوالے سے اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق جو ہے وہ قائم ہے, اور قاسم بھائی ابھی شاید ریئلائز ہی نہیں کر پا رہے کہ وہ اس معاشرے میں کون سی خیر ہے جو کہ بو رہے ہیں. اور میرا خیال ہے آنے والے وقت میں جیسے وہ درخت کی ایک بیج ہوتا ہے نا, تو نسلیں آ کے بیٹھ کے اس سائے میں جو ہے وہ لطف اٹھاتی ہیں, تو ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ تعالیٰ جو قاسم بھائی اس معاشرے کے لیے بہتری کر رہے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گی. کیونکہ میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ نمبر آف پیپل جو لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے ان کے مسائل جو کہ انہیں خود بھی پتہ نہیں تھے, جب یہاں پہ اس فورم پہ بیٹھ کے ہم بتاتے ہیں کہ یہ وہ مسائل ہے اور ان کا حل موجود ہے, تو ان کو ریئلائز ہوتا ہے یہ تو مسئلہ ہے, اس کا تو حل بھی ہے. تو ہم جب یہاں پہ ایک جگہ اویئرنیس دینے کے کام پہ بیٹھے ہیں, یہ روشنی پھیلانے کا کام ہے, اندھیروں میں روشنی پیدا کرنے کا کام ہے. یہ انبیاء کی وراثت کا کام ہے, کیونکہ وہ ہے نا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو اندھیرے سے نکالتا ہے اپنے دوستوں کو روشنی کی طرف لاتا ہے, تو وہ جو سبب ہمیں کہیں سے اگر میسر ہے, تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قاسم بھائی کو سلامت رکھے, ان کے اس فاؤنڈیشن میں مزید خیر و برکت جو ہے وہ پیدا کریں. بٹ نو ڈاؤٹ اٹس اے بلیسنگ. میم آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ فیوچر گولز یہی ہیں کہ میں ایز بینگ اے کلینکل سائیکالوجسٹ میں اس معاشرے ہمارے پاکستان کے لیے اوور آل ورلڈ میں یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنی سچائی کے ساتھ سچا ہونا ہے. ہمارے یہاں ایسی تھیراپیز ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل کسی کو انگزائٹی ہوتی ہے, تو میں نے بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے جب کلائنٹس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ڈیپ بریدنگ اور ربر بینڈ ٹیکنیک یہ سب کچھ تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جب وہ ربر بینڈ ٹیکنیک ہوتی ہے تو انگزائٹی ایک علامت سے دوسری علامت میں چلی جاتی ہے اور سلوشن نہیں ملتا. تو لوگوں کے اندر ایک امیج بنتا ہے کہ یار کاؤنسلنگ میں تھی, فائدہ تو ہوا نہیں. کاؤنسلنگ میں ہم نے اوور آل تمام اگر بیہیورل ریزنز ہیں, سائیکولوجیکل ریزنز ہیں, فیملی ہمارے یہاں کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ جو ایک فیملی بچے کو دے رہی ہے, بچہ وہ آگے اپنی پوری فیملی کو دے رہا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ایک اوور آل ایک جو انڈیویجول ہے اس کی جو ایک گروتھ ہے اس کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں اویئرنیس کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ پیدا ہو, اور میں اسی طرف کام کر رہی ہوں کہ اس کی اسپریچول نیڈس, اس کی سائیکولوجیکل ایموشنل نیڈس جو ہیں ان کو اس کی اویئرنیس کے لیول پہ لا کے ان پہ کام کیا جائے. میم ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ انگزائٹی کا شکار ہے, خاص طور پہ جب ایگزامز ہوتے ہیں یا کوئی ان کا وائوا ہوتا ہے, کوئی اس طرح کا انٹرویو ہوتا ہے, اس وقت وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے. ان کو آپ کیا کچھ ایسی ٹپس دیں گی کہ جس میں وہ ان چیزوں سے بچ جائیں اور کانفیڈنٹلی اپنا پرفارمنس دے سکیں؟ ہمارے یہاں انگزائٹی دیکھیے زیادہ تر اگر فیملی کی طرف سے آ رہی ہے تو کمپٹیشن ہے, کمپیریزن ہے, ہم نے پیسہ لگایا ہے یا فلاں کو دیکھو, یہ سب جھوٹی ریزنز ہیں. اور یہ کرتے کرتے بچے کے اندر ایک محنت کی بجائے دوسروں کو دکھانے کا جذبہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو گرو کرنے کی بجائے سپریس کرتا ہے, اس کی پرفارمنس کو ڈیمیج کرتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ کتنے ہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہوں نے تیاری کر رکھی ہوتی ہے, لیکن جب ان کی پرفارمنس کا وقت آتا ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کیونکہ انہیں انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے. سو یہاں پر ٹیچرس انگزائٹی پروڈیوس کرتے ہیں ایٹ ٹائمس بچوں میں. بہت سے لوگ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیچر اتنا کنفیوز کرتے ہیں اس سائڈ پہ, لیکن انہیں ٹیچرس میں کچھ ہیلدی ٹیچرس بھی ہوتے ہیں جو بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں آپ نے جو ہے وہ ریلیکس ہو کے جتنا کر سکتے ہو اتنا کرنا ہے اور آگے آپ بہتر کر سکتے ہو. اور اس سے آپ دیکھیں کہ یوتھ ایک ایسا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جہاں پر سائیکیٹرک ایشوز کے ڈیولپ ہونے کا وقت ہے. اب اگر وہاں پہ ایک بچے کو اچھا ماحول, اچھی پیرنٹنگ, اچھا پیئر گروپ, اچھا سپورٹ سسٹم نہیں مل رہا اور اس کے ساتھ انٹرنلی ٹیمپرامنٹ کے یا سائیکیٹرک ایشوز ہیں, تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ زیادہ پرون ہے ڈس آرڈر کے لیے. تو یہاں پر ہمارے ساتھ جو یوتھ ہے, جو کہ قاسم بھائی ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ وہ یوتھ کو میں ایک میسیج دیتے ہیں کہ کیسے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی کو فیس کرنا ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ کانفیڈنٹ بنو, کانفیڈنٹ بننا کیسے ہے وہ آپ کو کاؤنسلنگ سکھاتی ہے. بہت بہت شکریہ آسمہ سعید صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ڈیلی لائف کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے رہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو ضرور رہنمائی فراہم کرے گا. بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.